یہ حیران کن بات نظر آئی کہ بل گیٹس نے تو اعلان کیا کہ اس بچی کے علاج کے لیے کوئی کسر ہے تو اس کو دور کیا جائے، لیکن اے کاش یہ اعلان پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے ہوتا، صدر مملکت کی طرف سے ہوتا، کوئی اور جو حکومتی عہدوں پر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا کہ پاکستان کا خزانہ ایسے بچوں کے لیے. اور میں تو یہ بات کہوں کہ پاکستان تو ان ممالک میں ہے جس میں انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ، ہمارے یہاں شیرخوار بچوں کی شرح اموات بڑھتی جا رہی ہے. ہم دنیا کے ان ممالک میں ہیں جس میں شیرخوار بچوں کی تعداد بہت بڑھی ہوئی ہے، لیکن نہ ان کے علاج کا انتظام ہوتا ہے، نہ ان کو دوا ملتی ہے، نہ ان کے مسائل کسی طریقے سے حل ہوتے ہیں. اس وقت ملک کے اندر اگر کوئی کیفیت نظر آ رہی ہے تو ان مسائل پہ حکمرانوں کی کوئی نظر نہیں ہے. پھر جہاں آپ نے محترمہ عصمت صدیقی صاحبہ کا تذکرہ کیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی ایک دکھی ماں کہ جس کی بیٹی کو اس سے چھین کر لے گئے، اور میں کیا کہوں کون چھین کر لے گیا، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، اور خنجر پہ کوئی چھینٹ نہ دامن پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. پاکستان کے اندر بیٹی کو چھین لیا گیا جس کے پاس 3 بچے موجود تھے، شارع فیصل سے اس کو اغوا کیا گیا، اور 5 سال تک یعنی 2003 میں غائب ہونے والی بیٹی کا پتہ 2008 میں چلا ہے کہ اس سے پہلے معظم بیگ نے تو پاکستان میں یہ بات آ کر کہی، وہ معظم بیگ جو بگرام جیل میں قیدی رہے ہیں اور جنہوں نے ایک کتاب رہائی کے بعد لکھی اینیمی کمبیٹنٹ، جس کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ عافیہ وہاں پر ہے. لیکن یہ یوان رڈلے تھی کہ جس نے بگرام جیل سے آنے کے بعد بتایا کہ وہاں پر ایک لڑکی قیدی نمبر 650 جس کا نام نہیں لیا جاتا. 17 اگست کو عافیہ صدیقی کی رہائی شو کی گئی ہے، جبکہ 17 اگست سے پہلے یوان رڈلے نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہاں پر عافیہ صدیقی موجود ہے. 18 اگست کو اس نہتی لڑکی پر 4 امریکی فوجی حملہ آور ہوتے ہیں، اسے 3 گولیاں مارتے ہیں، اور اغوا پاکستان سے کیا گیا، گرفتار پاکستان سے کیا گیا. جس جرم کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ الزام افغانستان کا ہے اور سزا امریکہ کے اندر دی جا رہی ہے. یہ دنیا کا کون سا قانون ہے؟ اور اس نہتی لڑکی کو کہ 4 فوجیوں میں سے کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی کارتوس نہیں ملا، بندوق پہ سے عافیہ کے ہاتھوں کا نشان نہیں ملا، لیکن اسے 86 سال قید کی سزا سنائی. اور جو مائیکل جیکسن کے قتل میں واقعی ملوث ہے وہ 1 برس میں چھوٹ جائے گا. جناب والا، یہ تو وہ ستم ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ انہوں نے کیا، لیکن ہمیں غیروں سے شکوہ کیا، ہمیں تو اپنوں کی بات کر رہے ہیں. آپ نے حسین حقانی کی بات کہی ہے، وہ دلاسے دیتے رہے عصمت آپا کو کہ آپ کی بچی واپس لوٹ آئے گی، لیکن آج بھی وہ آنکھیں اپنی بچی کو دیکھنے کو ترس رہی ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک بچی نہیں، ڈاکٹر عافیہ اس پوری قوم کی بچی ہے، بیٹی ہے. جماعت اسلامی نے اگر کچھ کیا ہے اپنا فرض ادا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی فرض ہے کہ جو پوری قوم کو بھی ادا کرنا ہوگا اور سب سے بڑھ کر اس ملک کے حکمرانوں کو ادا کرنا ہوگا. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جنہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کی قید میں دیا وہ کبھی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، کبھی میر ظفر اللہ جمالی کو یہ بات بتانی پڑتی ہے کہ یہ مسئلہ تھا، میں نے تو آپ سے تذکرہ کیا تھا، کبھی وہ آ کر کہتے ہیں کہ جی یہ تو واقعہ یہاں پر ہوا ہی نہیں تھا، بگرام کے اندر کہیں سے وہ برآمد ہو گئی. یہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ پر موجود ہے، جب 2003 میں کٹنے والے پرچے کو FIR میں تبدیل کروایا گیا اور کہا گیا کہ گلشن اقبال تھانے میں اس کی FIR لکھی جائے کہ ڈاکٹر عافیہ کو کراچی سے اغوا کیا گیا. اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ بھی دنیا بھر کے اندر ایک بڑی پڑھی لکھی خاتون تھی. اس نے پاکستان کے لیے بڑے اعزازات حاصل کیے تھے. یہ وہی خاتون تھی جس کے اعزازات پر سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے فون کر کے مبارکباد اس کو دی تھی. اور وہ پاکستان کے اندر ایک ایسا علمی مرکز قائم کرنا چاہتی تھی کہ پاکستان کی جہالت کو ختم کر سکے اور یہاں کے لوگوں کے اندر شعور آ سکے، یہاں پر لوگوں کے پاس علم آ سکے.
لیکن وہ بہت سارے لوگ جن کو یہ بات پسند نہیں ہے، ڈاکٹر عافیہ کو اس کے 3 بچوں کے ساتھ اغوا کیا گیا. ان میں سے 2 بچے تو بہت دیر کے بعد واپس آ گئے. ایک بچہ شاید اسی جھڑپ کے دوران، اسی حرکت کے دوران شہید ہو گیا. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ قوم کی ان بیٹیوں کے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے اور قوم کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے آج پوری قوم کو کھڑا ہونا ہوگا. اور وہ حکمران جو پاکستان کے اندر حقیقتاً بیٹی فروش ثابت ہوئے ہیں، اپنی بیٹیوں کو دوسروں کے حوالے کر کے ان سے رقم بھی لیتے ہیں اور اس مسئلے کے اوپر کبھی بھی دوسروں کے سامنے آواز نہیں اٹھاتے، ورنہ آزاد قوموں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایک ایک فرد اور اپنی ایک ایک بیٹی کی حفاظت کے لیے بہت کچھ قربان کرتے ہیں. آپ نے انٹرو میں اسرائیلی فوجی کا حوالہ دیا ہے. معظم بیگ کا حوالہ میں دوں گا کہ جو برطانیہ کا شہری تھا، تو برطانیہ کی حکومت نے پورا دباؤ امریکہ کے اوپر ڈالا اور امریکہ کو بالآخر معظم بیگ کو رہا کرنا پڑا. اس معظم بیگ نے باہر آ کر بگرام جیل کے بارے میں بھی اور گوانٹانامو بے کے بارے میں بھی کتاب لکھی ہے جو ساری دنیا کے سامنے آئی ہے. لیکن دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں سے اس قسم کی کوئی توقع نہیں تھی، لیکن وہ انہوں نے ایسا کردار ادا کیا. بالکل ٹھیک ہے. بیٹی فروش پھر آ رہے ہیں پاکستان، جو بیٹیاں جنہوں نے تشت میں رکھ کر ڈالروں کے عوض انہوں نے دے دیں، اور وہ پھر آ رہے ہیں پاکستان اور بڑے فخر سے آ رہے ہیں. اس نظریے پر بھی آپ سے بات کرنی ہے. اور یہ جو عرفہ ہماری بچی اس وقت موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے، آپ حکومت میں بھی رہے حاجی صاحب، اور یقیناً آپ کے روابط بھی رہے، اور آپ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ یہ سرکاری اخراجات پر تو لوگوں کو بڑا بھیجا جاتا ہے، ان کے علاج کیے جاتے ہیں. اب ظاہر ہے انہوں نے بتا دیا بیٹی تو نہیں جا سکتی، لیکن ایٹ لیسٹ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کوئی حکومت کا آدمی چلا جاتا، کسی نے خیریت دریافت کرتا. تو آپ سے اس پر گفتگو کریں گے. ایک وقفہ پہلے لے لیں تاکہ آپ کی بات نہ کٹے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.